مسائل میں آپ کو وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی جا رہی تھیں. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیز میں سے ایک چیز یہ ہے کسی بالغ آدمی کا، غور سے سماعت فرمائیے، کسی بالغ آدمی کا یعنی بڑا، کسی بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا. قہقہے کا مطلب اتنا زور سے ہنسنا کہ آپ کی ہنسی کی آواز بازو والے کو سنائی دے. اتنا زور سے ہنسنا کہ آپ کی ہنسی کی آواز بازو والی کو سنائی دے تو اس کو قہقہا کہتے ہیں. اور اتنا ایسا ہنسنا کہ آپ کی ہنسی کی آواز خود کو سنے آئے، بازو والے کو سنے نہ آئے تو اس کو ہنسی کہتے ہیں، ہنسی. اور بالکل خالی ہونٹ پھیل جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبسم یعنی مسکراہٹ. تو قہقہا ہنسی، مسکراہٹ. تو اب مسئلہ سماعت فرمائیے کہ کسی بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا وضو کو بھی توڑ دیتا ہے، نماز کو بھی توڑ دیتا ہے. 3 شرائط ہیں، ذہن میں رکھیے. پہلے آدمی بالغ ہونا، دوسرا نماز رکوع اور سجدے والی ہونا، تیسرا قہقہا ہونا. اگر یہ تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں گئی تو پھر حکم بدل جاتا. جیسے مثال کے طور پر آدمی بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، بچہ نماز میں تھا، نماز تو رکوع اور سجود والی ہے، لیکن پڑھنے والا ہنسنے والا بالغ آدمی نہیں تھا، بچہ تھا. تو بچہ رہے تو نماز ٹوٹ جاتی لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. دوسرا آدمی تو بالغ ہے لیکن نماز رکوع سجدے والی نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ میں ہنس دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. تیسرا آدمی بھی بالغ ہے، نماز بھی رکوع اور سجدے والی ہے لیکن قہقہا نہیں لگایا، ہنسا، یعنی اتنا زور سے ہنسا کہ خود کو سنے میں آیا، بازو والے تک آواز نہیں گئی، ہنسا، نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. نہیں صرف مسکرایا تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی. یہ اس تفصیلات ہیں. تو یہ 3 قاعدے یاد رکھیے. بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ ہنسی کی آواز بازو والے کو سننے میں آ جائے تو اس سے وضو اور نماز دونوں بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ان میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں جاتی تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا سوائے مسکراہٹ کی صورت میں. مسکراہٹ میں وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی. یہ چند باتیں. پہلی بات وضو کو توڑنے والی چیزوں میں. دوسری بات مباشرت فاحشہ. مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بالغ آدمی خواہ دونوں کے دونوں مرد ہوں، دونوں کے دونوں عورتیں ہوں، یا ایک مرد یا ایک عورت ہے، 2 بالغ لوگوں کی شرمگاہوں کا مل جانا، داخل ہو جانا نہیں، مل جانا، ٹچ ہونا، خالی ٹچ ہونا، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو ایسے طور پر ٹچ ہو جانا، اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خواہ کوئی مادہ منویہ کا خطرہ نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ صرف ٹچ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزی کے نکلنے کا یعنی مادہ منویہ کے 1-2 خطرے نکلنے کا جو ہے امکان زیادہ قوی طور پر پایا جاتا ہے، تو لہذا ٹوٹ جاتا. تو پھر ایک مرتبہ سنیے. مباشرت فاحشہ 2 بالغ آدمی، خواہ دونوں مرد ہو یا عورتیں ہوں، کچھ بھی ہو، 2 بالغ آدمیوں کی شرمگاہوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جانا اس طور پر کہ درمیان میں کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر دونوں بالغ آدمی نہیں ہیں، دونوں بچے ہیں، یا ایک بڑا ہے یا ایک بچہ ہے، یا جو ہے نا کپڑا بیچ میں حائل ہے، ایسا ہے، ویسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ مادہ منویہ کا 1-2 خطرہ جس کو مزی کہتے ہیں وہ نہ نکلے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. یہ صورت میں بالکل وضو نکلے نہ نکلے، ہر صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو 2 صورتیں وضو کو توڑنے والی کہ بالغ آدمی کا رکوع اور سجود والی نماز میں کھلکھلا کر یعنی قہقہا لگانا، کھلکھلا کر ہنسنا، اور دوسرا مباشرت فاحشہ جس کی شکل و صورت میں نے بیان کی ہے. یہ 2 وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں. وضو کے توڑنے والی چیزوں کا جو ہے نا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا تھا، اس میں جدید مسائل بھی آپ کے سامنے اس سے قبل بیان جو ہے نا کیے گئے ہیں. اب دیگر باتیں آگے بیان کی جائیں گی.